وہ نکاح کے لیے بیٹھی اس وقت سفید جوڑے میں ملبوس تھی۔ کیا فائدہ لال جوڑا پہننے کا؟ اس کا نکاح تھوڑا تھا، اس کی تو میت اٹھنے والی تھی۔ جس لڑکی سے وہ ساری زندگی نفرت کرتی آئی تھی، آج وہی اس کا شریک حیات بنایا جا رہا تھا۔ رو رو کر تو اس کے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ علی نے بختیور ملک ولد بختیور یحییٰ ملک، آپ کو یوسف صادق ملک ولد صادق یحییٰ ملک سے 10,000 سکہ راج الوقت حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز اس کے کانوں میں پگھلاوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ جواب دو لڑکی۔ اس کی دائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا دباتے اسے جواب دینے کے لیے اکسایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، باہر پولیس کی سائرن کی آواز سنتے وہاں پر ہر شخص پہ سکتہ طاری ہوا۔ میں تمہاری دوست ہوں یار، میں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں نا؟ ارحا نے تنگ آتے اب کی بار جھنجھوڑ کر بولا، جب علی نے اپنے لب دباتی سر جھکا گئی۔ مجھے اپنی محنت سے پیسہ کمانا ہے ارحا، میں احسان نہیں لینا چاہتی۔ اماں کا علاج فی الحال ٹیوشن کی فیس سے چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ بس اب اچھی سی جاب مل جائے تو میرے لیے تھوڑی سی مزید آسانی ہو جائے، لیکن تم سے پیسے لینا اس بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی انکار کر رہی تھی، جبکہ ارحا اس ضدی لڑکی کو دیکھ کر رہ گئی۔ واللہ غریب ضرور تھی مگر خود مختار تھی۔ اچھا چلو میں بھائیوں سے بات کروں گی، اگر ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جاب ہوئی تو میں ان سے کہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی علی نے پھر سے اسے ٹوک دیا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے، مجھے خود محنت کرنی ہے۔ اس کی آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دفع ہو کمینی، میں کون سا تمہیں بھائیوں کے تارنے کے پیسے دلواؤں گی؟ ظاہر ہے وہ جاب دیں گے تم سے کام لیں گے، پھر ہی پیمنٹ دیں گے نا۔ اب اس میں احسان کہاں سے آ گیا؟ آریہ تنگ آ گئی تھی اس کی ہی ایک بات سن کر، جب ہی اب کی بار اس کا لہجہ اچھا خاصا جھنجھلایا تھا۔ لیکن سفارش تو کرو گی نا، یہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ معصومیت سے بولتی وہ ارحا کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ تو جاہل عورت، گھر بیٹھے بیٹھے تجھے کون سی پرائم منسٹر نے جاب پہ لگوا دینا ہے؟ اس کی منطقیں ارحا کی سمجھ سے باہر تھی۔ اچھا نا، اب تم غصہ تو مت کرو۔ اس کو غصہ ہوتے دیکھ کر علینے نے ہونٹ لٹکاتے کہا، جس پر ارحا سر جھکا گئی۔ میں آج ہی جا کر بھائیوں سے بات کروں گی، اور اب مجھے تمہاری آواز بھی نہ آئے، سمجھی؟ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی وہ بے حد طمانینت سے بولی، جب اس کے تاثرات دیکھتے علینے نے اس کی بات کی نفی نہیں کی تھی۔ اچھا لیکن سنو، زیادہ مت کہنا، بعد میں تانا دے دیا انہوں نے تو میں کدھر منہ چھپاؤں گی؟ اس کو اب بھی احسان کی پڑی تھی۔ ارحا کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ دفع ہی ہو جاؤ تم بورنگ لڑکی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہیں کہوں کہ میرے بھائی پہ ڈوری ڈال کر ان کو اپنے عشق میں گرفتار کر لینا اور پھر میری بھابھی بن جانا۔ مزے سے ساری سٹوری اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ انینے کی مارے حیرت کی کھلی آنکھیں دیکھنے لگی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کو اپنی جانب تکتا پا کر وہ ایٹیٹیوڈ سے بولی، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس کے ریاکشن پہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ خدا نے تمہیں زبان بہت لمبی دی ہے مگر عقل بالکل بھی نہیں دی۔ آنکھیں گھما کر بولتی وہ ارحا کی مٹی پلیت کر گئی۔ کتنی تم کمینی ہو یار، اللہ کرے، اب تو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کرے واقعی میں بھائی تمہارے عشق میں گرفتار ہو جائے، اور پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ مجھ میں عقل ہے یا نہیں۔ ہاتھ نچا کر بولتی وہ کہیں سے بھی ایک رائل فیملی کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ آگے تو لگ گئی تھی اسے اپنی زبان کے بارے میں یہ سب سنتے، جبکہ علینے نے اب کی بار خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ مزید کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اسے گھر ڈراپ کرتے اپنی پیلس کی جانب روانہ ہوئی۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتی تھی۔ کالج تک تو علینے نے اپنی ذمہ داری خود اٹھا رکھی تھی۔ وہ بس اسٹاپ سے بس پکڑتی اور یونی تک آتی تھی، مگر بس اسٹاپ سے اس کا گھر کافی فاصلے پر تھا، جبکہ اس فاصلے کے باعث کئی دفعہ اس کے ساتھ لڑکوں نے چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اب روز ارحا اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آتی تھی۔ یار ماما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وائٹ پیلس میں اس وقت سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ارحا نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس وقت گھر کا ہر فرد وہاں موجود تھا سوائے ایک انسان کے۔ ہاں بولو میری چڑیا، داجان نے محبت سے اس کی جانب اشارہ کرتے پوچھا، جس پر وہ منہ بسول گئی۔ اب آپ تو چڑیا نہ کہے مجھے، اب تو زیادہ کھانا شروع کر چکی ہوں۔ منہ کے زاویہ بناتی وہ اس وقت بے حد پیاری لگی تھی۔ اچھا بات تو بتاؤ۔ صدف بیگم نے اس کے بازو سے ہلاتے اسے بات کی جانب متوجہ کروایا۔
جب وہ سر خر کم گئی، بھائیوں کا آنے دے پھر بتاؤں گی۔ وہ اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی سکون سے بولی۔ جب دو چیئرز چھوڑ کر بیٹھی، مینال نے اپنے بالوں کی لٹ کو ہاتھ سے لپیٹتے اس کو مخاطب کیا۔ ایسی بھی کیا بات ہے، کہیں اپنے بھائی کے لیے لڑکی تو پسند نہیں کر لی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے مشکوک انداز میں پوچھا، جس پہ ارحا کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ کی زبان مبارک، بس بھائی کو پسند زیادہ ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اپنی دادی کے ساتھ زبردستی کا ہائی فائی کرتی وہ کھلکھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، جب اس کی بات میں مینال اندر تک بھن گئی۔ آ ہی نہ جائے تمہارے مغرور بھائی کو کوئی لڑکی پسند، سر جھٹک کر بولتی وہ اپنی پلیٹ میں جھکنے ہی والی تھی جب اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے ابراج شاہ پہ پڑی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید سرخی مائل رنگت، لائٹ گرے آنکھیں، کھڑی تھی کہ مغرور ناک، انابی لب جو اس وقت بھنجے ہوئے تھے، گلے میں پہنی سلور چین، بلیک نائٹ ڈریس میں ملبوس، ایک ہاتھ سے فون چلاتا وہ ایک ادھا سے سیڑھیاں اترتا بنا کسی کی جانب نگاہ ڈالے سب پہ مشترکہ سلام بھیجتا اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے جواب کا سلام دیتے سب نے خاموش نگاہوں سے ارحا کی جانب دیکھا جس کی نگاہیں اس پہ ہی ٹکی تھی۔ کیا ہوا؟ غیر معمولی سناٹے کو محسوس کرتے اس نے اپنا سر اٹھائی، جبکہ سب کی نگاہ گھمائی تو انہیں آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھ کر آبرو اچکاتے پوچھنے لگا، تمہاری بہن نے کچھ بات کرنی ہے تم سے، اگر تمہارے پاس فرصت ہو تو؟ کبیر شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہتے اسے لتاڑا، جب ابراج شاہ نے اپنا فون ٹیبل پہ رکھتے، اپنے دونوں ہاتھ کی کونیوں کو فون کے پاس ٹیبل پہ ہی ٹکاتے اپنا پورا دھیان اپنی بہن کی جانب مرکوز کیا۔ کیا کہنا ہے ملکہ عالیہ کو؟ باتیں غلام سن رہا ہے، محبت سے لبریز لہجے میں کہتا وہ ارحا کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا، جبکہ مینال نے حسرت سے اس کا یہ لہجہ سنا تھا۔ اس کے ساتھ تو کبھی وہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، اور ابراج شاہ تو پھر اس کا کزن تھا، اس کے اپنے بھائی نے آج تک اس کو سیدھے منہ نہ بلایا تھا۔ احساس کمتری کا شکار ہوتی وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے جسے آپ کے علاوہ تو سبھی جانتے ہیں، مگر اب آپ بھی جان جائیں گے، لیکن ایسا تبھی ممکن ہے جب آپ سب اجازت دیں۔ سیدھی بات کرنے کی بجائے اس نے بات کو گھما پھرا کر پیش کرنا ضروری سمجھا۔ سیدھے سے بتاتی تو اسے ارحا شاہ کون کہتا، لیکن مجھے آپ کی کسی بھی فرینڈ کو جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سکون سے بولتا وہ اس کا دل جلا کر خاک کر گیا، جبکہ مینال نے ایک دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے آنکھوں میں تمسخر لیے ارحا کی جانب دیکھا۔ ارے آپ سے ملوانے بھی نہ لگی، اس نے تو آپ کا اتنا روب دار چہرہ دیکھ کر ہی کوچ کر جانا ہے۔ سکون سے بولتی وہ ان سب کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ ہے ایسا کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ خوف سے اور کیوں، کندھے اچکاتے مزے سے جواب دیا جب ابراج نے اس کی جانب خفا نگاہوں سے دیکھا۔ اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں میں ویسے۔ اپنے بازو کو سیدھا کرتا وہ اپنی پلیٹ میں جھک گیا جب ارحا نے قہقہ لگاتے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ اچھا نا، بات سن لیں، اب سیریس ہے۔ اس کو لگا اگر آپ بات نہ کی تو ابراج اس کی بات کو سیریس نہ لے گا، جبھی اپنے چہرے پر کافی حد تک گھمبیر تاثرات سجاتے۔ سیریس بات ہے واقعی؟ ابراج شاہ نے اس کی جانب دیکھتے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں نا، مینال کی قسم، مسکراہٹ دباتی وہ جس انداز سے بولی تھی۔ مینال بھوکلاتی ہوئی سیدھی ہوئی، باقی سب نے مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ ہے، میری قسم مت کھاؤ، مجھے مرنا نہیں ہے۔ اپنے چہرے پر ناگواری تاثرات سجائے وہ ارحا کو گھورتے ہوئے بولی جب ارحا نے معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے مسکراہٹ اچھالی۔ چھوٹی ہوتی تو تب مرتی آپ، لیکن میں نے سچی کھائی ہے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولتی وہ اس وقت اس قدر معصوم اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی کہ سب اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھے۔ نہیں پلیز، تم میری سچی بھی مت کھاؤ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی جب ارحا نے شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھتے لب دبائے۔ اوہ، آپ پیر مت پکڑیے گا، میں مان گئی آپ کی بات۔ ہاتھ کو پنکھی کی طرح چلا کر ایک ادا سے بولتی وہ ہر شخص کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ مینال نے حیرت سے گنگ ہوتے سوال کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ارحا کا سر پھاڑ دے جو ابراج کے سامنے اس کی انسلٹ کر رہی تھی۔ اچھا بس بات بتاؤ۔ انہیں آپس میں الجھتے دیکھ کر ابراج شاہ نے ٹوکا جب ارحا گلا کھنکھاتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھائیو، میری فرینڈ ہے، اس کی موم بہت بیمار ہے، اسے اپنے آفس میں کوئی جاب دے دیں پلیز۔ اپنے بھائی کو سیریس ہوتے دیکھ کر ارحا نے بھی سیریس ہوتے اپنا مدعا پیش کیا۔ لیکن تم جانتی ہو نا کہ ابراج اپنے آفس میں فیمیل ورکرز نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے ابراج کچھ بولتا جب مینال نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ مینال، تمہیں پتہ ہے مجھے چیزیں کاٹنے کا بے حد شوق ہے، اور ٹانگیں تو میں بہت ہی خوش دلی اور محبت سے کاٹتی ہوں، خاص طور پر وہ ٹانگیں جو باتوں کے درمیان اڑ جائیں۔
گہری سانس خارج کرتے وہ جس لہجے میں بولی تھی، منال کئی پل مارے سبکی کی نگاہ نہ اٹھا سکی۔ بری بات، ابراج شاہ کو اس کا یہ لہجہ بے حد ناگوار گزرا تھا، جبکہ انہا کا کوئی ارادہ نہیں تھا شرمندہ ہونے کا۔ جب یہ کندھے اچکا گئی، تو بتائیں آپ دیں گے اسے جاب یا نہیں؟ اس کا موڈ اب سخت آف ہو چکا تھا جب یہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ منال نے ابھی بتایا تو کہ میرے آفس میں فیمیل ورکرز نہیں ہیں، ایسے میں اتنے میلز میں ایک فیمیل انکمفرٹیبل رہے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے یہاں جاب دینا کوئی اچھی بات ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا موڈ آف ہو چکا ہے اور اب انکار سن کر مزید ہونا تھا، مگر وہ اسے کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ آل رائٹ، دو لفظی جواب دیتی وہ اپنا کھانا کھانے لگی۔ ان کے گھر کا اصول تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کھانا چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی وہ چپ کر کے اپنا کھانا کھانے لگی۔ ہاں البتہ ایک مشورہ ہے میرے پاس، اگر تمہیں اور تمہاری دوست کو برا نہ لگے۔ اس کا اتراوا منہ دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا تو مزید گویا ہوا۔ وہ کیا؟ وہ ناراضگی کے باوجود بھی خود کو کہنے سے روک نہ پائی۔ دادو کے لیے ایک کیئر ٹیکر ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ موم بتائی تھی کہ یہ ملازمہ کے ہاتھ نہیں آتی اور موم کو بھی سیریس نہیں لیتی۔ اگر تمہاری دوست یہ ذمہ داری اٹھا لیتی ہے تو میں اسے ایک اچھی سیلری دے سکتا ہوں۔ وہ بے حد دھیمے لہجے میں بولتا، ایک نگاہ اس کے خفا خفا سے چہرے پر ڈال گیا تھا جو اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ کھلکھلاتا جا رہا تھا۔ کیئر ٹیکر مطلب وہ یہاں ہمارے گھر میں جاب کرے گی؟ ارحا شاہ نے خوشی کے مارے چیختے ہوئے استفسار کیا۔ جب اس کی خوشی دیکھتے ابراج شاہ کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اس کی بات پہ سر خم کرتا ہوا تصدیق کر گیا۔ آپ سب کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے ایک نگاہ سب کو دیکھتے اجازت چاہی جس پہ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ اگر وہ میرے خلاف گئی تو میں ایسے نہیں رکھوں گی، اسے سمجھا دینا۔ دی جان نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی میں کہا تھا، مگر ان کی سرگوشی اتنی ضرور تھی کہ ابراج شاہ کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ اگر وہ دی جان کے کہنے پہ چلی تو میں اسے نہیں رکھوں گا، یہ بھی سمجھا دینا۔ بنا کوئی لحاظ کیے وہ اپنا مدعا رکھ گیا تھا۔ جب ارحا نے ایک ایک نظر دونوں کی جانب دیکھتے اپنا ماتھا پیٹا۔ اس کی دوست نے تو پاگل ہو جانا تھا ان دونوں کی جنگ میں، لیکن جو بھی تھا وہ اس کے گھر آ رہی تھی، یہ اس کے لیے بے تحاشا خوشی کی بات تھی۔ جبکہ منال نے اس کی دوست کی جانب زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔ اس کی نظر میں وہ ایک گوار پینڈو لڑکی تھی، کیا ہی کر لینا تھا اس نے آ کر یہاں پہ۔ وہ آج تو بس ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہی تھی نا۔ سر جھٹک کر سب اپنے اپنے کھانوں کی جانب متوجہ ہوتے، ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ شاہ پیلس میں آغا وارث کی حکومت تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا یہ شاہ پیلس آنے جانے والوں کے لیے ایک دلکش اور خوبصورت نظارہ تھا۔ یہاں اور بھی بے حد حسین پیلس تھے، مگر سفید پتھر سے بنا یہ خوبصورت اور اٹریکٹیو پیلس کوئی نہیں تھا۔ اس پیلس میں آغا وارث اپنی اہلیہ اور دو بچوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کے دو بچے تھے، کبیر آغا شاہ اور دوسرے بیٹے زبیر آغا شاہ۔ کبیر آغا شاہ کی شادی صدف خاتون سے ہوئی تھی، جن کے دو بچے تھے، بڑا بیٹا ابراج کبیر شاہ، ایک خوبرو جوان مرد، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جس کا دیو تھا، حسن کا دیو تھا، انا کا پجاری، نہ معافی مانگنے والا اور نہ ہی معاف کرنے والا۔ جبکہ چھوٹی بیٹی ارحا کبیر شاہ، یونی کی اسٹوڈنٹ، بے حد چنچل، اپنے بھائیوں کی لاڈلی، حویلی کی ایک خوبصورت دوشیزہ۔ جبکہ چھوٹے بیٹے زبیر آغا شاہ نے، جن کی شادی مریم خاتون سے ہوئی تھی، ان کے بھی دو بچے تھے، بڑی بیٹی منال زبیر شاہ جو بے حد مغرور تھی، ابراج شاہ کی محبت میں گرفتار، جسے وہ ایک آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جبکہ منال سے 2 سال چھوٹا اسفن زبیر شاہ، ایک آوارہ غنڈے ٹائپ لڑکا، جسے نہ رشتوں کا خیال تھا نہ کہ عزت کا۔ اس کا زیادہ تر ٹائم کلب اور پارٹیز میں گزرتا تھا۔ عمر کے اس حصے میں جہاں لڑکے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتا تھا۔ یہ تھی شاہ پیلس میں قیام پذیر شاہوں کی چھوٹی سی فیملی، جہاں پیار، تواں، تھوڑا بہت بغض بھی تھا، مگر پھر بھی وہ ساتھ تھے۔ یہ کیسی جاب ہوئی ارحا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس بات کے کیسے پیسے؟ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ اگلے دن ارحا نے اسے آتے ہی جو خبر سنائی تھی وہ گھٹنے سے شوق بیٹھی تھی۔ بیٹا میری دادی کو نا اتنا ہلکا مت لو، تمہارے کیس بل نکال کر رکھ دینے ہیں انہوں نے، اور تو اور میرے بھائی نے بھی۔ بس ان دونوں کو سنبھال لینا، باقی تم میرے ساتھ ہر وقت پائی جاؤ گی۔ اپس سوری، میں تمہارے ساتھ ہر وقت پائی جاؤں گی۔ خوشی کے مارے زبان سے الٹے سیدھے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں بھینچ کر بولتی، اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر گول گول گھمانے لگی۔ جب علینے نے چیختے ہوئے اسے روکنا چاہا، کمینی چکر آ رہے، مجھے چھوڑو مجھے۔
اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب اس کی بات پہ دائیں جانب سے چکر کاٹتی ارہا نے 2 پل رک کر اسے دیکھا۔ او چکر آ رہے، رکو نکال دیتی ہوں، کہتی ہی وہ بائیں جانب سے چکر کاٹتی اس کو سیدھا کرنے لگی۔ اس نے یہ انسٹاگرام کی ریل پہ دیکھا تھا جبکہ اس کی خوشی کے چکر میں علینے کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہی کوئی بدتمیز ہو تم قسم سے۔ زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جھڑک کر بولی۔ جب اس کی بات پہ ارہا نے ہنستے ہوئے سر پیچھے کی جانب پھینکا۔ قسم سے ایسا لگ رہا ہے اجڑی ہوئی لڑکیاں اپنا سر پکڑے بیٹھی ہے۔ اس کو اپنے سر پہ دونوں ہاتھ جمائے دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے بولی جب علینے نے اسے غصے سے دیکھا۔ شرم تو نہیں آ رہی بکواس کرتے؟ اس کے لہجے میں خفگی کے ساتھ ساتھ معصومیت کا بھی عنصر شامل تھا۔ ارے چھوڑو شرم کو، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ بس اسے کمر پہ ہاتھ کو ٹکا کر بولتی وہ اپنا دوپٹہ گھماتی سٹائل مارنے لگی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ۔ دھب سے اس کے پاس زمین میں بیٹھتی وہ متجسس ہوئی۔ تم کچھ دیر چپ کر کے بیٹھ سکتی ہو پلیز؟ علینے نے ہاتھ جوڑتے اس کو چپ رہنے کا کہا جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ اوکے شیور، فما بردار ہونے کا اعلیٰ ترین ثبوت دیتے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جب ٹھیک 2 منٹ بعد اس نے اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا۔ ہاں تو اب بتاؤ، کل بھائیوں سے پہلی ملاقات میں کیا کہو گی؟ تجسس کے مارے اس سے رہا نہ گیا جب ہی کل پوچھے جانے والا سوال آج پوچھ گئی۔ کیا بکواس ہے، میں تمہارے بھائیوں سے کیوں ملاقات کروں گی؟ میں تو تمہاری دادی کے لیے جا رہی ہوں نا۔ علینے نے اپنے گھومتے سر پر ایک ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اپنے بیگ سے پانی والی بوتل نکالتے ہوئے پوچھا۔ ارے مطلب ظاہر ہے وہ تم سے ملیں گے نا، تمہیں تمہارا کام سمجھائیں گے، اب ایسے ہی کسی اہل غیرے کے سپرد تھوڑی نہ کر دیں گے اپنے دادو کو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ اس قدر بیچارگی سے بولی کہ 2 پل کے لیے علینے بھی اپنا سانس روک گئی۔ ہائے اللہ ارہا، اگر مجھے کام سمجھ نہ آیا تو؟ اصل پریشانی تو اب جاگی تھی۔ کیسے چکر، کیسا گرنا، کیسی زمین گھومنا، وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ اس جاب سے کافی مطمئن تھی، نہ غیر مردوں کے درمیان جانا، نہ ہی کسی مرد کے منہ لگنا، مگر اب اس کو اصل پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ ارے وہ میں ہینڈل کر لوں گی، تم بس بھائیوں کے سامنے تھوڑا پروفیشنل رہنا۔ اس کا سر دیکھتے ارہا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے پرسکون کرتے نرم گرم نگاہوں سے دیکھتے کہا جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ بس مجھے اب کسی طرح نکلنے مت دینا اس جاب سے۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتی وہ معصومیت سے بولی جب ارہا نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کبھی نہیں میری جان، اللہ اللہ کر کے تو میرے گھر تک آئی ہو، ایسے ہی تو نہیں جانے دوں گی۔ اپنے دماغ میں بے حد شیطانی پلانز بناتی وہ مزے سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی جو آنکھیں موند کر بیٹھی علینے سے پوشیدہ تھی۔ اماں دعا کرنا آج میرا پہلا دن ہے، بس اس کی دعاؤں کو اور اس کو دادی کو پسند آ جاؤں۔ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی تو اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی ہیں ہم نے کون سا رشتہ کرنا ہے جو تم کہہ رہی کہ اسے پسند آ جاؤں؟ بستر مرگ پہ تھی پر جگتی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یار اب میں ایسے تو نہ کریں، میں سیریس ہوں۔ وہ برا مان گئے جب زمینہ بیگم ہنستی ہوئی سر ہلا گئی۔ اچھا چل چھوڑ، جلدی آنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اس کی خفگی بھری شکل دیکھتے انہوں نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے دعائیں دی جس پر وہ زیر لب آمین کہتی اپنا بیگ اٹھا کر ماں کے پاس آتی، پیار لیتے انہیں اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، باپ کے حیات ہونے تک اس کی ہر خواہش پوری کی گئی تھی۔ مکمل ناز و نخرے اٹھائے گئے تھے، وہ جیسے بھی کرتے تھے لیکن کر دیتے تھے۔ ان کے پوتے کبھی بھی ان کی بیوی بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑتا تھا۔ وہ تینوں ہی اپنی لائف میں خوشحال تھے کہ ایک دن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ارشد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان دونوں کی زندگی ایک طرف لانے کے لیے محلے والوں نے کافی ساتھ دیا تھا، جبکہ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ اپنی ماں کا سہارا بنی۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی وہ اپنے اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھائے ہوئی تھی، جبکہ یونی میں وہ اسکالرشپ پہ تھی۔ اس کے تایا بھی تھے جو برابر میں ہی رہتے تھے، جن کا ایک گنڈا بدماش بیٹا ارسلان تھا۔ وہ شکل سے آوارہ لڑکا اپنے چچا کی اس خوبصورت حیادار لڑکی کا دیوانہ تھا، جبکہ تائی جان بھی اس کو اپنی بہو بنانے کے لیے 1000% شیور تھی۔ جبکہ علینے کو اپنی زندگی جہنم نہیں بنانی تھی، مگر اس کے پاس مولنے کا اختیار نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہاری دوست تو بہت پیاری ہے۔ صدف شاہ کب سے اس کے پاس بیٹھی اس کے پیار سے نقوش تکتی محبت سے بولتی جا رہی تھی۔ دیکھا دیکھا، کہا تھا نا بہت پیاری ہے میری فرینڈ، آپ سب کو پسند آئے گی۔ ارہا یوں کھلکھلاتے ہوئے بول رہی تھی جیسے تعریف علینے کی نہیں بلکہ ارہا کی ہو رہی ہے، جبکہ منال تو حیرت سے دنگ اس لڑکی کا حسن دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کوئی
ادھوری اور حالت کی بیچاری سی دبو سی لڑکی ہوگی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی چاہے معصوم تھی مگر حسن اس کے پاس بے تحاشا تھا۔ بے ساختہ ہی اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کا احساس ہوا۔ وہ شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ علی نے اس کو سوچوں سے انجان سب کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ دادی جان کدھر ہیں؟ انہیں بھی بلاؤ۔ آخر ان کے لیے ہی تو آئی ہے۔ اپنی دادی کو نہ باتیں ارہا نے ہانک لگائی جب ماریا بیگم ہنستے ہوئے سر ہلا گئی۔ پڑوس سے مہمان آئے ہوئے، بس انہیں کو بھگت رہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ جب ان کی اتنی محبت پہ علی نے شرم سے سرخ پڑی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اس گھر میں اتنی محبت ملے گی۔ صبر کرو علی نے بیٹے، اتنی جلدی بھی کیا ہے خوش ہونے کی؟ بس یہ بچی میری آنکھوں کو بھا گئی ہے، اب کام چاہے بھائی نہ بھائی یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ دادی جان نے علی کے دل نشین چہرے کو نظروں میں بسایا، اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ جب ارہا ان کی بات پہ کھلکھلاتی، علی کے دونوں ہاتھ تھامتی گول گول گھمانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ تم سب کو پسند آ جاؤ گی، تم ہو ہی اتنی پیاری۔ وہ اس کو گول گول گھماتی خوشی سے چیختی جا رہی تھی، ارہا چکر! علی نے روحان سے ہوتے سے چکر یاد کروائے جب ارہا نے اسے گھورا۔ دادو یہ نازک بہت ہے۔ وہ منہ مسول کر اپنی دادو کے پاس دھپ کر کے بیٹھتی، خفا سی ہوئی۔ ہاں تو لڑکی ہے، نازک ہی ہوگی، اب تیری طرح آدھا مرد اور آدھی عورت تو نہیں ہے نا؟ دادی جان بھی کون سا کم تھی، ایک لمحہ کو لگایا اس کی عزت افزائی کرنے میں۔ جائے دادو، میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اپنی دادو کو اپنے خلاف جاتے دیکھ کر وہ روان سے ہو کر پیر پٹکتی بولی، جب علی نے ان کی نوک جھوک پہ کھلکھلا رہی تھی۔ اب بس بھائیوں کو بھی پسند آ جائیں۔ ارہا نے آنکھیں مچتے جذبات سے چور لہجے میں کہا، تو دی جان نے اسے گھورا۔ کیوں ایسے کیوں؟ وہ کون سا اس کے لیے لائی گئی ہے؟ ان کا لہجہ بےحد مشکوک ہو۔ یار دیکھے نا، لائی نہیں گئی، لیکن ہم چاہیں تو اس کو بھائی کی دلہن۔ وہ اپنے پلان ان کے گوش گزار کرتی رازداری سے کچھ کہہ رہی تھی جب علی نے انہیں بھوکلاتے ہوئے اسے روکا۔ ارہا! اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت دیکھتے وہ دونوں خاصی محفوظ ہوئیں۔ کیا ہوا؟ ارہا کی معصومیت قابل دید تھی۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ چاہ کر بھی دادی جان کے سامنے اس کو لتاڑ نہ سکی۔ نہیں تو مجھے کیوں آنی ہے شرم؟ ارہا کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ دفعہ ہی ہو جاؤ تم۔ غصے سے بولتی وہ اپنا رخ موڑ گئی، جس کا ارہا نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ ارے ہاں مجھے یاد آیا، ماما تمہیں بلا رہی تھی، انہیں کچھ کام تھا تم سے۔ اچانک یاد آنے پہ ارہا نے سر پر ہاتھ مارتے اسے اپنی ماں کا پیغام دیا، جس پہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب بتا رہی ہوں، علینے کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا۔ بتا تو رہی ہوں، اب یاد آیا، اتنی اوور کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے آنکھیں نکالتے اسے گھور کر دیکھا، جس پہ وہ بنا کچھ بولے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کمینی میری دوست، کم آپ لوگوں کی لڑکی زیادہ لگ رہی ہے۔ ارہا نے اس کی پشت کو آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر کہا، ویسے لڑکی ہے تو بہت پیاری، اس کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا؟ دی جان نے اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھتے رازداری سے پوچھا، جس پہ وہ منہ بسور گئی۔ اس کی تائی پہ نا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ رکھی ہے اور زبردستی اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اپنے آوارہ اور نکھٹو بیٹے کی۔ ارہا کے لہجے میں ان کے لیے زہری زہر تھا۔ کیا واقعی؟ دادی کو شدید حیرت نے آن گھیرا تھا۔ یہ اتنی پیاری لڑکی کسی آوارہ نکھٹو کے لیے تو نہیں بنی تھی؟ ہاں نا، تبھی اسے بھائیوں کے لیے سوچ رہی ہوں، بس وہ انکار نہ کرے تو۔ اپنے ہاتھوں کو مسلتی وہ یوں بولی جیسے شکار کرنے کی مکمل ٹھان رکھی ہو۔ دیکھتی ہوں میں ابھی کہ کیسے نہیں مانتا وہ۔ دی جان نے دل میں سوچتے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ اب اگر انہوں نے ٹھان لی تھی تو وہ اس لڑکی کو اپنے پوتے کی زندگی میں شامل کر کے ہی سانس لینے والی تھی، لیکن یہ تو قسمت کی بات تھی کہ نہ جانے جیسا انہوں نے سوچ رکھا تھا ویسا ہونا بھی تھا کہ نہیں۔ وہ راہداریوں سے نیچے ہوتی جانا بڑھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا صدف بیگم کی بات سننے کا تھا، جب اسے اپنے پیچھے کسی کی بھاری قدموں کا ادراک ہوا۔ رخ موڑے بنا ہی اس کی سانسیں سینے میں اٹک چکی تھی۔ ہے کون ہو تم؟ مقابل جو بھی تھا، واللہ اس کی آواز بےحد حسین تھی۔ علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز سنتی متاثر ہوئی۔ اپنا رخ موڑو، کون ہو تم اور میرے پیلس میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت ہونے سے روک نہ پایا تھا۔ علی کی سانسیں سینے میں اٹکتی اس سے کچھ بھی بولنے سے باز رکھے ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ مرد کون ہے، کہیں چور تو نہیں ہو؟ دل میں سوچتی وہ ارہا کو آوازیں دینے کا سوچ رہی تھی، جب مقابل نے اس کی کلائی تھامتے ایک جھٹکے میں اسے اپنی جانب موڑا۔ اس کی حرکت پہ بنا کچھ سوچے سمجھے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتی مقابل کی گال پر جھانک گئی۔ چڑاک کی آواز پورے پیلس میں پھیلی تھی، جبکہ ابراج شاہ نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو تھپڑ مارنے کے بعد اپنے ہونٹوں پہ دونوں ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ تھپڑ اس نے خود نہیں مارا تھا۔
واٹ دا ہیل، ہاؤ ڈے یو! ایک جھٹکے میں اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے منہ پر پھنکارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو پھنکار سے نیچے نہیں کر پایا تھا، جبکہ علی نے تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھی، دنیا سے فوت ہونے والی تھی۔ دیکھو چور بھیا، میں اس گھر میں ملازمہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میرے علاوہ کسی اور کو پکڑو۔ خوف کے مارے اٹک اٹک کر بولتی وہ اس کے چہرے پر بے تحاشا گھمبیر تاثرات سجوا گئی۔ بھائیو آپ! ارہا جو اپنے بھائی کی چیخنے کی آواز سنتی نیچے کی جانب بھاگی تھی، سامنے کا منظر دیکھتے اس کی روح فنا ہوئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ حقارت بڑی نظر اس پہ ڈال کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتا حقارت نما آواز سے بولا، جب ارہا تو اپنے بھائی کے اتنے سخت ری ایکشن پہ حق دک رہ گئی۔ میری دوست ہے، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، جس پہ ابرار شاہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ وہ ملازمہ ہے جو تم نے دادو کے لیے رکھوائی ہے؟ اس کے منہ سے ملازمہ کا لفظ سنتے ارہا کو بے تحاشا برا لگا، وہیں ارہا کے منہ سے لفظ بھائیوں سنتے علینے کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ اس مرد کو تھپڑ مار چکی تھی جس نے اسے یہ جاب دی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف بے خوف تھا۔ اگر اس نے اسے جاب سے نکال دیا تو نہ جانے کیوں اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ بھائیوں یہ میری دوست ہے، ملازمہ نہیں۔ ارہا نے فوراً سے اسے ٹوکتے اس کی تصحیح کی۔ اپنی دوست کے لیے لفظ ملازمہ اسے خاص بھایا نہ تھا۔ واٹ ایور، یو نو واٹ، تمہاری یہ سو کالڈ دوست میرے منہ پر تھپڑ جڑ چکی ہے۔ وہ انہیں گھما کر بولتا آخر میں ہر لفظ چبا چبا کر بولا، جبکہ اس کی بات سنتے ارہا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خوف بھرے پہلے سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی؟ اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا، تو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب راج کا اسے کنفرم کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جب یہ اس ناگوار نظر اس بت بنے وجود پر ڈالتا، ناگوار لہجے میں بولتا ارہا کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں بھائیو، میں کنفرم نہیں کر رہی، میں جیسے یقین دہانی کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ اس قدر ڈرپوک ہے کہ آج تک ایک مچھر تک نہیں مار سکی۔ اس کے لہجے میں اپنی بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ لیکن تم اپنی دوست سے پوچھ سکتی ہو، یہ مچھر نہیں مگر مجھے ضرور مار چکی ہے۔ آئندہ یہ لڑکی مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ ایک قہر بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر یہ لڑکی اس کی بہن کی دوست نہ ہوتی تو آج وہ اس لڑکی کو قتل کر دیتا۔ بھائیو اسے معاف، ارہا نے پیچھے سے کچھ کہنا چاہا جب وہ بنا سنے اپنے کمرے کے دروازے کو زوردار طریقے سے بند کرتے اسے باور کروایا تھا کہ اس وقت اس کا دماغ غصے سے کیسے پاگل ہو رہا تھا۔ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے، یہ واقعی بھائیوں کو مارا؟ اس کے کمرے میں بند ہوتے ہی وہ علینے کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتی دبے دبے لہجے میں بولی، جب وہ کانپتی ہوئی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ یار مجھے لگا کہ کوئی چور ہے، اس نے اٹکتے لہجے میں کہتے اپنی ازلی معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا، جب ارہا اپنا ماتھا پیر کر رہ گئی۔ کوئی حال نہیں تمہارا، وہ تمہیں شکل سے چور لگتے ہیں کیا؟ ارہا کی آنکھیں پھٹی تھی اپنے اتنے ہینڈسم بھائی کے لیے چور کا لفظ سن کر۔ اچھا نا، معاف کر دو، ان سے کہنا کہ مجھے نوکری سے نہ نکالے۔ وہ اس کے چہرے پر چھائے تاثر دیکھ کر اس کے ہاتھ تھامتی بولی، جب ارہا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ اب دادو ہی تمہیں اس گھر میں رکھ سکتی ہیں۔ اپنے لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوتی علینے کے چہرے پر نا سمجھے والے تاثرات سجا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ گھر پہنچی تو پورے گھر میں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے گھر کے حالات کو دیکھا جو کہیں سے بھی ویسے نہیں تھے جیسے وہ صبح چھوڑ کر گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تو؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی پھر رہی ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی یوسف، اس کا تایا زاد کزن، نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ جب وہ ایک چیخ مارتی زمین پر سوئی تھی، پتا جہاں گئی تھی۔ اب کی بار وہ اس کے جبڑے کو ہاتھ سے جکڑتے اس کے منہ کے قریب پھنکارا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آتے دیکھتے علینے نے ناگواری سے اپنا منہ پھیرا تھا، یعنی وہ نشے میں تھا، اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچ اس پہ لرزہ طاری کر گئی۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، اگر تو نے کہیں یہاں وہاں منہ مارا تو تیری اس بڈھی ماں سمیت زندہ جلا دوں گا۔ وہ اس کے منہ کو ایک جھٹکے سے اپنی بے درد گرفت سے آزاد کرتا بولا، جب علینے نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے سہلایا تھا۔ مقابل نے بے حد سخت طریقے سے اس کی گرفت رکھی تھی۔ آج تو جا رہا ہوں، آئندہ نہیں جاؤں گا، تیار رہنا، بہت جلد شادی ہے ہماری۔ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑتا وہ بے باکی سے بولا، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ چٹک گئی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے منہ پہ آتی پھنکاری، جب وہ اس کی جرأت دیکھتا دنگ رہ گیا۔ تو زبان چلائے گی میرے آگے؟ ابھی وہ اس کو کچھ کہتا آگے کی جانب بڑھتا جب اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا۔
اس کے بے ہوش ہو کر گرنے پر وہ اپنی ماں کی جانب بھاگتی، ان کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی قسمت میں سکھ کیوں نہیں لکھا تھا؟ درد ہی درد کیوں تھا اس کی زندگی میں؟ وہ سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ ان باتوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اپنی تقدیر اس نے خود تھوڑی لکھی تھی۔ کچھ عرصہ بعد، تمہاری وہ دوست نہیں آتی اب؟ آج کافی دنوں بعد وہ حویلی میں ٹکا تھا۔ جب اسے کہیں بھی وہ لڑکی نظر نہ آئی تھی، تبھی لان میں بیٹھتی اپنی بہن کی جانب بڑھتا وہ اس سے پوچھنے لگا، نہیں بھائی، وہ اب نہیں آتی؟ اداسی سے سر جھکائے وہ بولی تو ابراج شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں نہیں آتی؟ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے لہجے کو کافی حد تک سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی شادی ہے، اس لیے نہیں آتی۔ سنجیدگی سے کندھے اچکا کر بولتی وہ اگلی بات کو نظر انداز کر گئی، جبکہ اس خبر پہ 2 پل کے لیے اس کا دل ساکت ہوا تھا۔ اس لڑکی نے 4 مہینے اس گھر پہ کام کیا تھا اور وہ ان 4 مہینوں میں اس کے گھر والوں کی لاڈلی بن چکی تھی، اور کہیں نہ کہیں ابراج شاہ کے ذہن میں بھی اپنی دادی کی باتیں گونجتی تھی کہ وہ اسے اپنے ابراج کی دلہن بنائے گی۔ انہوں نے ابراج سے وعدہ لے رکھا تھا کہ جہاں وہ کہیں گے ابراج وہیں شادی کرے گا، اور آج ابراج شاہ نے ان سے یہ وعدہ کر بھی لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی پسند یہی لڑکی ہوگی، مگر پھر بھی وہ اس بات کے لیے مان گیا تھا۔ شروع میں اس لڑکی سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی۔ جب اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا، وہ اس سے نفرت کا دعوے دار بنا بیٹھا، مگر آہستہ آہستہ اس لڑکی کی حرکتیں، اس کی شرارتیں، اس کے گھر والوں کے لیے بے لوث محبت اور اس کی معصومیت کہیں نہ کہیں اسے بھا گئی تھی، اور آج اس کی شادی کا سنتے نہ جانے کیوں پر اس کو برا لگ رہا تھا۔ دل اچانک سے بے چین ہوا تھا۔ او اچھا، لیکن اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ اپنے تاثرات پہ قابو پاتا وہ اس سے پوچھنے لگا، جس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ بھائیو، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جس سے اس کی شادی ہو رہی وہ بے حد آوارہ اور لفنگا ہے۔ وہ اتنا رو رہی تھی، اپنے بھائی کے گوش گزار پر بات کرتی وہ آخر میں خود بھی رو دی۔ اس نے صرف اس لیے اپنے بھائی کو یہ بات بتائی تھی کہ شاید وہ اس لڑکی کی کوئی ہیلپ کرے۔ واٹ؟ اس کی بات پہ ابراج شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں جی، ارہا نے اپنا سر ہلایا، جب ابراج شاہ اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلنے لگا۔ اس کی موم کروا رہی ہے یہ شادی؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ نہیں بھائیوں، آنٹی بھی رو رہی تھی۔ وہ اس کا لفنگا کزن اس سے گن پوائنٹ پر نکاح کروا رہا ہے۔ آنٹی کو اپنی قید میں رکھے وہ اس سے نکاح کروا رہا ہے۔ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ آنٹی کو مار دے گا۔ وہ اسے ساری بات بتاتی بولی، جس پہ ابراج شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ کیا یہ پاگل ہے؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے سے حیرت ختم نہ کر سکا۔ وہی تو میں خود اتنی پریشان ہوں، پتہ نہیں کیسے وہ اس لڑکی کے ساتھ رہ سکے گی۔ بھائیو، آپ اس کی ہیلپ کر دیں نا، آپ تو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ شروع میں اداسی سے بولتی وہ آخر میں اپنے بھائی کی جانب ترحم بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جب وہ اپنی دادی کی بات سوچنے لگا، کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو کبھی کسی ظلم کا شکار ہونے نہ دینا۔ یہ لڑکی بہت سلجھی اور معصوم ہے، دنیا اس کی معصومیت کی قدر نہیں کر سکے گی میرے بچے۔ اپنی دادی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ارہا کا ہاتھ تھامتا وہ اسی لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب ارہا نے حیرت سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھا تھا، وہ نکاح کے لیے بیٹھی اس وقت سفید جوڑے میں ملبوس تھی۔ کیا فائدہ لال جوڑا پہننے کا؟ اس کا نکاح تھوڑی تھا، اس کی تو میت اٹھنے والی تھی۔ جس لڑکی سے وہ ساری زندگی نفرت کرتی آئی تھی، آج وہی اس کا شریک حیات بنایا جا رہا تھا۔ رو رو کر تو اس کی آنکھوں بھی ختم ہو چکے تھے۔ علی نے بختاور ملک ولد بختاور یحییٰ ملک آپ کو یوسف صادق ملک ولد صادق یحییٰ ملک سے 10,000 سکہ راج الوقت حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ جواب دو لڑکی۔ اس کی تائیں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا دباتے اسے جواب دینے کے لیے اکسایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، باہر پولیس کے سائرن کی آواز سنتے وہاں پر ہر شخص پہ سکتہ طاری ہوا۔ یہ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ یوسف کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں باپ کی جانب دیکھتا بولا، جن کا خود کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہم نہیں جانتی کیا ہوا ہے، کیوں آئی ہے پولیس؟ جاؤ راشد، دیکھو جا کر۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے یوسف کے دوست سے کہا، جس کی اپنی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ نہ بابا نہ، میں نہ جانے لگا۔ راشد نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے، جب اگلے ہی پل دروازہ ایک دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا، اور ابراج شاہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اندر قدم جما گیا۔ سب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس حسین شخص کو دیکھا تھا،
جس کا حسن وہاں پر ہر ایک پر حاوی تھا۔ یہ کون ہے؟ تائی کی سرسراتی آواز علینے کے کانوں میں گونجی تھی، مگر چہرے پہ گھونگھٹ ہونے کے باعث وہ چاہ کر بھی سامنے کا منظر نہ دیکھ پائی تھی۔ علینے میری جان! اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھونگھٹ الٹتی، ارہا کی آواز سنتے اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ارہا یہاں؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اگلے ہی پل اس کو گلے سے لگا چکی تھی۔ شکر ہے ہم وقت پہ پہنچ گئے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی الفاظ دہرائے جا رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتے تو یقیناً یہ نکاح ہو چکا ہوتا۔ تم یہاں کیسے؟ علی نے اب بھی ساری سچویشن نہیں سمجھی تھی، جبکہ ارہا اس عقل کی اندھی لڑکی کو دیکھتی اپنا سر پیٹ گئی۔ بھائیوں آئے تمہیں بچانے، وہ رازداری سے بولی۔ کیا؟ علینے کی چیخ بے ساختہ تھی۔ آہستہ بولو۔ اور تم جانتی ہو جب انہیں تمہاری نکاح کی خبر ملی، واللہ ان کا تو منہ ہی اتر گیا تھا۔ ارہا اس کے کندھے سے کندھا مارتی زو معنی لہجے میں بولی۔ کون ہو تم اور کدھر گھسے آ رہی ہو؟ یوسف نے اس شخص کو دیکھ کر تھوک نکلتے استفسار کیا، جس پہ ابراج نے ایک کاردار نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ! انسپکٹر صاحب اریسٹ کریں اسے! وہ اپنے پیچھے کھڑے پولیس آفیسر کو کہتا اندر کی جانب بڑھا۔ یہ ہے کون اور کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ صادق صاحب نے آگے بڑھتے پولیس والوں سے سوال کیا۔ آپ کا بیٹا زبردستی ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ پولیس آفیسر نے پروفیشنل انداز میں اس کے ہتھکڑیاں لگاتے انہیں وجہ بتائی، جب وہ تینوں ماں بیٹے ہکا بھکا رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا بیٹا ایسا نہیں کرا، یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تائی نے آگے بڑھتے ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا، جب ابراج کا دل کیا اس عورت کی زبان کھینچ لے۔ علینے یہاں آؤ! اس نے اپنی گھمبیر آواز میں علینے کو پکارا۔ جب اس کا نام ادا کرتے وقت دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس کا نام لیا۔ اوئے ہوئے! ارہا نے اس کے کان کی جانب جھکتے سرگوشی میں اسے چھیڑا، جب علی نے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اپنی ساکت دھڑکنوں کو سنبھالتی اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملی تھی، اگلے ہی لمحے علی نے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ ایک بھولی بصری مسکراہٹ تھی جس نے ابراج شاہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کیا تم اس لڑکے سے اپنی رضا سے شادی کر رہی تھی؟ ابراج کے سوال پر اس نے ایک سسکی بھری اور پھر وہ ساری روادات اسے سنا گئی کہ کیسے کیسے انہوں نے اس کو اور اس کی ماں کو مجبور کیا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے پولیس والے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے لگے، جب تائی نے ہاتھ جوڑتے اپنی بیٹی کی بخشش مانگی، مگر ابراج شاہ کا فی الحال کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب بھی وہ پولیس آفیسر کو اشارہ کرتا، خود علینے کی جانب مڑا۔ اپنی موم کا سامان پیک کرو، آپ دونوں ہمارے ساتھ چل رہی ہوں۔ بنا اس پہ نظر جمائے وہ اپنا حکم سنا گیا، جب تائی نے قہر آلود نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ کس حق سے بچانے آئے ہو اسے؟ عاشق ہو اس کے؟ دونوں نے میرے بیٹے کو مل کر پھنسایا ہے، میرا معصوم بچہ! تائی کی دہائیاں عروج پر تھیں، ویسے ان کے الزامات پہ ابراج شاہ کا ماتھا ٹھٹکا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو نارمل نہ رکھ پایا، جبکہ تائی کی شیطانیت اس وقت عروج پہ تھی۔ محلے والوں کو بھی طرح طرح کی باتیں کرتے دیکھ کر ابراج نے ایک نظر روتی ہوئی علینے پہ ڈالی، اور اگلے ہی لمحے اس کی گھمبیر آواز وہاں گونجی تھی۔ نکاح کے لیے مولوی کو دوبارہ بلاؤ۔ ارہا اپنی بھابھی کا ڈریس چینج کرواؤ، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ اس کو حکم دیتا بنا کسی کی بات سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ علینے پیچھے ساکت کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ 4 سال بعد۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ دی جان اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ منال اپنی محبت میں ناکامی ملتے دیکھ کر کوئی پاگل پن کرنے کے بجائے قسمت کا فیصلہ قبول کرتے ایک اچھے سے لڑکے سے شادی کر چکی تھی، جبکہ اسفند بھی اپنی دادی کی موت کے بعد بالکل سدھر گیا تھا۔ جبکہ رہی بات ارہا میڈم کی، تو وہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ ہاں، دادی کی موت کے بعد کچھ وقت وہ بھی ٹراما میں رہی تھی، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ جب ہی اس نے اپنی شرارتوں سے ان سب کو واپس زندگی کی طرف لایا تھا، اور کچھ اس کی مدد اس کی بھتیجی پریش ابراج شاہ نے ان دونوں میں پیدا ہو کر دی تھی۔ جی بالکل، ابراج اور علینے کی ایک بے انتہا پیاری بیٹی تھی، جو بالکل اپنی پھپھو اور باپ پہ گئی تھی، پریش ابراج شاہ۔ میں تمہارا سر کھول دوں گی اگر اب تم نے اپنے باپ کو کال کی تو۔ وہ یہ الفاظ تقریباً صبح سے 1000 دفعہ دہرا چکی تھی، اور یہ روز کا معمول تھا۔ ارہا نے اسے کال کرنا سکھایا ہوا تھا،
جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اپنے باپ کے آفس جانے کے بعد اسے کال کرتی تھی اور پھر اس کی واپسی تک ان کی کال بند ہی نہیں ہوتی تھی۔ دونوں باپ بیٹی نہ جانے کون سے راز و نیاز کرتے تھے۔ علینی کو تو اب اپنی ہی بیٹی سے جیلسی ہونے لگی تھی جو اس کے شوہر کا سارا ٹائم خود لے جاتی تھی۔ اس کی اونچی آواز پہ پریشے میڈم نے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کیا، جس پہ اندر داخل ہوتے ابراج شاہ نے تڑپتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بیٹی کو؟ ابراج نے ذرا سخت لہجے میں اس سے استفسار کرتے پریشے کو اپنے بازو میں بھرا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ اپنا رونا بھولتی باپ کے گلے لگ گئی۔ علینی نے ایک پل کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر جانے والی تھی جب ابراج نے پریشے کا چہرہ اپنے کندھے سے لگا دے علینی کے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک سائڈ سے اپنے ساتھ لگایا۔ کدھر؟ گمبھیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا وہ اس سے استفسار کرنے لگا۔ کہیں نہیں، چھوڑیں، اپنی بیٹی کو پکڑیں آپ، ناراضگی سے کہتی وہ جانے لگی جب وہ ہنستا ہوا پیچھے سے اس کی گردن پہ اپنی لب رکھ گیا۔ میری جان ناراض ہو گئی ہے؟ اس کے کان کے پاس اپنے لبوں کو ٹریس کرتا وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ جب علینی نے خفگی سے خود کو چھڑوانا چاہا، کیوں خفا ہوتی ہو؟ تم میری جان ہو تو یہ میرا جہاں ہے۔ وہ محبت سے اس کے گال پہ اپنے لبوں کو ٹریس کرتا اس کو بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس کی بات پہ علینی کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی، یہ شخص اسے کوئی نعمت خاص لگتا تھا۔ اب باتیں بنوا لو آپ سے بس، وہ جان پوچھ کر اپنی مسکراہٹ چھپاتی اوپر سے بولی جب ابراج شاہ نے اس کو گھورا۔ میری محبت ہے یہ؟ وہ اپنی بیٹی کو بھول چکا تھا جو اس کے کندھے پہ سر ٹکائے اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ بابا جان میلے سے بھی پال کر لیں، بابا جان میرے سے بھی پیار کر لیں۔ اس کا چہرہ بھلے ہی دوسری جانب تھا، نہ اس نے گفتگو سمجھ میں آ رہی تھی، مگر لفظ پیار سنتے اس نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ اپنی بیٹی کی بات پہ علی نے بھوکلاتی ہوئی اس کے حصار سے باہر نکلی جب ابراج شاہ نے اس کی بات پہ قہقہہ لگاتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہوتی ہے، یہ اسے اپنی بیوی اور بیٹی کو پا کر اندازہ ہوا تھا۔